अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार माया तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुल्क में हिन वक़्तु सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। पंजाब जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त आबादी जे लिहाज़ खां सभ खां वॾो सूबो पंजाब हिन वक़्तु सियासी ऐं आइनी बहरान जे वर चढ़ियल आहे। पंजाब में जेको आइनी बहरान आहे उहो शिद्दत इख़्तियार करे वियो आहे। PTI ऐं ख़ाफ़ लीग पारां हमज़ा शहबाज़ खे वज़ीर आला मञण खां इनकार कयो वियो आहे। इन हवाले सां परवेज़ इलाही ऐं राजा बिशारत पारां अॼु गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई। परवेज़ इलाही जो चवणु हो त इलेक्शन नाहे थियो, बोज़दार जो इस्तीफ़ा मंज़ूर नाहे थियो। बोज़दार जेको आहे सो अॼु बि पंजाब जो वॾो वज़ीर आहे। अदलिया फ़ैसिलो करे, परवेज़ इलाही जो चवणु हो त अदलिया फ़ैसिलो करे उन्हनि खे हलाइणो आहे या पुलिस खे हलाइणो आहे। परवेज़ इलाही जो चवणु हो त शरीफ़नि जो चहिरो वाइको थी वियो आहे। 5 सालनि खां पोइ उन्हनि खे इक़्तिदार मिलियो आहे त हू आपे मां ॿाहिरि निकिरी चुका आहिनि। परवेज़ इलाही जो चवणो त इदारनि खे पंहिंजो कमु करणु घुरिजे। कानून साज़ी जेकॾहिं उन्हनि खे करणी आहे त पोइ हू असांजी जाइ ते अची करे वेहनि। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं त पंजाब जे इन आइनी बहरान जे हवाले सां नून लीग जो रद्द अमल पिणु साम्हूं आयो आहे। नून लीग जो चवणु आहे त गवर्नर वटि 12 वॻे ताईं जो टाइम आहे, उन खां पोइ तौहीन अदालत थींदी। उन खां पोइ नून लीग पंहिंजो अॻियां जो जेको आहे सो लाहे अमल या हिकमत अमली उहा ॿुधाईंदी। इन हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं त PTI जो या अॻूणे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो इलेक्शन कमीशन मथां धुर थियण जो इल्ज़ाम या इलेक्शन कमीशन खे नून लीग जो एजेंट चवण जा जेके मामला रहिया उन ते इलेक्शन कमीशन पारां नोटिस वरितो वियो आहे। पेशावर वर्कर्स कन्वेंशन जे ख़िताब जो रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन पारां तलब कयो वियो आहे। इलेक्शन कमीशन जो चवणु आहे त इनफरादी तौरु फ़ैसिलो करण जो इल्ज़ाम ग़लति आहे। हमेशह गॾियल फ़ैसिला थिया आहिनि ऐं कंहिं हिक फ़ैसिले में बि इख़्तिलाफ़ी राय वारो नोट शामिल नाहे। इन हवाले सां जिन महिमाननि असांखे जॉइन कयो आहे तारीफ़ कराईंदी लाइ पीपुल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ सीनियर सियासी अॻवान सेनेटर ताज हैदर साहब सां गॾु। ताज साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नून लीग सां ताल्लुक़ रखंदड़ सीनियर सियासी अॻवान सिद्दीकुल फारूक साहब सां गॾु आपको वेलकम कहती हूँ। ऐं PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ सीनियर सियासी अॻवान फिरदौस शमीम साहब असांखे ज्वाइन कयो आहे। फिरदौस साहब आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तार साहब शुरुआत करूंगी पंजाब के हवाले से। जो आईनी इस वक्त बहरान है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है परवेज़ इलाही साहब और राजा बिशारत ने, उनका कहना था कि कोई इलेक्शन नहीं हुआ, वो किसी इलेक्शन को नहीं मानते। हमज़ा शहबाज वज़ीर आला नहीं बन सकते, उस्मान बोज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ और बतौर वज़ीर आला पंजाब अभी उस्मान बोज़दार ही काम करने के अहल हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, आप अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन फजीलत इसमें है कि आप जो भी अदालतों का फैसला है उसकी पैरवी करें और उसके अहकामात को मानें। किसी भी फैसले पे आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है और आप उसको यह भी कह सकते हैं फैसला होने के बाद, लेकिन तामील करना अदालत के अहकाम की वो मेरे ख्याल से हर महसब शहरी पे फ़र्ज़ है। और जनाब परवेज़ इलाही साहब से मोहतरम से मुझे यही तवक्को है कि चलिए जो कुछ भी हो गया वो आगे चल के अदालत का एहतराम करेंगे। पुराने सियासतदान है वो। आपका जो भी नज़रिया है वो आपके साथ है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अब हम आगे की तरफ देखें और अदालत जो कह रही है। आपको याद होगा कि एक ज़रा सी बात थी कि एक ख़त नहीं लिखा गया था और अदालत ने डिस्क्वालीफाई कर दिया मोहतरम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को। हमें एतराज़ था, लेकिन ये कि वो अपने आराम से उठ के चले आए वहाँ से और एक दूसरा वज़ीर आज़म आ गया। तो माशरा इसी तरीके से आगे बढ़ता है कि अदालत का एहतराम हो, कानून और आइन के ऊपर चला जाए। और मैं समझता हूँ कि न सिर्फ सियासी जमातों की, बल्कि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हर महज़ब शहरी का ये फ़र्ज़ है। मैं आइन साज असेंबली का मेंबर हूँ, सेनेट का, लेकिन मुझे ये हक नहीं है कि मैं रेड लाइट में से अपनी गाड़ी गुजार दूँ या जो लाइन खींची हुई है अपने सड़क के ऊपर कि यहाँ आपकी गाड़ी रुकेगी, उससे मैं 1 मीटर आगे गाड़ी अपनी खड़ी करूँ। ठीक है, कानून बनाना हक है मेरा और मैं कानून बनाता हूँ, लेकिन कानून तोड़ने का हक मुझे नहीं है। ठीक, फिरदौस साहब आपकी तरफ में आऊंगी। कानून में क्या नहीं समझते आप कि लाहौर हाई कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है और ये तौहीन अदालत भी हो सकती है? नून लीग ने जैसे स्टेटमेंट दी है कि रात को 12 बजे तक वो देखेंगे, उसके बाद वो अपना आगे का लाहे अमल बताएंगे और तौहीन अदालत भी हो सकता है। आइन की पासदारी सबसे ज्यादा अहम है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, पहली चीज तो ये है कि इस वक्त कोई आइन तोड़ने की बात तो हो ही नहीं रही। एक सिंगल बेंच के जज का फैसला है
پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادی اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل میں گئے ہیں. اس میں کون سی غیر آئینی بات کی ہے؟ اگر تاج بھائی اس کو غیر آئینی کہتے ہیں، یہ تو میرا حق ہے کہ میں لارجر بینچ کے میں اس کے بعد بھی سپریم کورٹ بھی جا سکتا ہوں، وہ بھی سب آئینی ہے. دوسری مثال جو تاج بھائی نے دی کہ یہ گاڑی چلاتے ہوئے ریڈ لائن سے آگے نہیں رک سکتے، لیکن تاج بھائی آپ کو ایک عام شہری آ کے سزا نہیں دے سکتا. آپ کو سزا کے لیے جس کو ذمہ دار ہے وہی دے گا. اس وقت ہمارا عدلیہ کے ساتھ بہت سارے مسائل کے اوپر یہ ایشو چل رہا ہے کہ وہ جہاں لیجسلیچر کی سپریمیسی ہے اس میں انٹرفیئر کر رہی ہے، اور وہ ایریاز ہیں جس کے اندر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان از انفارچونیٹلی سائلنٹ ٹوڈے، ڈسپائٹ وہ 18th امینڈمنٹ کے ان ایشوز کو ایڈریس نہیں ہوا اور اس کے اوپر آئین کو بہتر کرنے کے لیے کام کی ضرورت ہے، اور وہ چیزیں سامنے آئی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اگر ویسے تو 3 پلرز آف اسٹیٹ ہے، بٹ ان 3 پلرز میں جو اسٹرانگسٹ پلر ہے وہ لیجسلیچر ہے، بیکاز وہ آئین بناتا ہے، قانون بناتا ہے، اور باقی جو ادارے ہیں وہ اس کے ماتحت ہو کے چلتے ہیں. ان کے اوپر فرض ہے، ایگزیکٹو کے اوپر بھی اور جوڈیشری کے اوپر بھی، کہ جو قانون آپ ایز اے ممبر آف دا پارلیمنٹ ایز اے ہول پارلیمنٹ بناتے ہیں بائی دا رولز آف دا پارلیمنٹ، وہ اس کا اطلاق ان لوگوں پہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جب تک ہر ادارہ اپنے حدود میں رہ کے کام کرے گا مسائل نہیں ہوں گے. جب کوئی بھی حدود سے تجاوز کرے گا تو آئینی برہان آئے گا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک آئینی برہان کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس کا لیے سب سے بڑا ایشو جو آیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو آرٹیکل 6 کی آج بات کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز، وہی بات پاکستان تحریک انصاف کے ڈپٹی اسپیکر کر چکے ہیں. جب انہی نے آرٹیکل 5 کی بات کی تھی اس کا نیکسٹ کانسیکوینس آرٹیکل 6 تھا، لیکن اس وقت جس طریقے سے عدالت نے انٹرفیئر کیا، آرٹیکل 6 کی نوبت نہیں آنے دی، اور جو بھی پاورز ٹو بی تھی وہ امپلیمنٹ کرنے کو تیار نہیں تھی، اور اس کے کانسیکوینس میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سب چیزوں کا حل ایونچولی ڈیموکریسی میں the people decide their fate. عوام کو یہ حق ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر لیں جب تنازع اتنا بڑھ جائے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، اور اصل عدالت جو ہے وہ عوام ہے، اور عوام کی عدالت سے کسی کو گھبرانا نہیں چاہیے. ٹھیک. صدیق الفار صاحب، گفتگو آپ نے سنی طاہر صاحب کی بھی اور فردوس صاحب نے بھی جو بات کہی، انہیں نہیں لگتا کہ اس طرح کا کوئی آئینی بحران ہے جو ان کی جسٹیفیکیشن ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سبین میمن، میں نے دونوں معزز پینلسٹ کی باتیں سنی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آرٹیکل 5 کی جب انٹرپریٹیشن از خود ڈپٹی اسپیکر نے کر کے، جبکہ ان کے سامنے کوئی لیٹر کچھ نہیں اور اختیار نہیں، سپریم کورٹ کا رول اختیار کر لیا اور اس کی بنیاد پہ آئین کی خلاف ورزی کر دی، نو کانفیڈنس کو ریجیکٹ کر دی، تو پھر سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا، اور اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے چیف لا آفیسر اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں ڈپٹی اسپیکر کی اس رولنگ کا دفاع نہیں کر سکتا، واضح طور پر بتا دیا، اور سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا جناب. اب بلا شبہ پارلیمنٹ بالادست ہے، لیکن پارلیمنٹ قانون ساز ہے، آئین ساز ہے، آئین میں ترمیم کر سکتی ہے، ترمیم و اضافہ کر سکتی ہے، لیکن اختیار تو اس نے پھر عدالتوں کو دیا ہے. اس معاملے میں تشریح اور تعبیر کا بھی اختیار دیا ہے سپریم کورٹ کو. اب یہ اختیار گورنر کے پاس نہیں ہے، یہ اختیار صدر پاکستان کے پاس نہیں، یہ اختیار بہرحال عدلیہ کے پاس ہے. پنجاب کے انتخابات عدلیہ کے حکم پر جو اپنا وزیر اعلیٰ کے انتخابات ہیں وہ ہوئے، نگرانی میں ہوئے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے ایک صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، نگرانی کر رہے تھے، جو ان کے منسٹر بھی اور ان کے
اور بھی عہدیدار ہیں اٹک سے، اور انہوں نے کہا میں اب تقریر کرنا چاہتا ہوں، وہ پھر تقریر کسی وجہ سے نہ ہو سکی۔ اب اس کے بعد یہ حلف میں کبھی یہ بیمار پڑتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی دانت میں درد ہوتا ہے۔ بھائی آپ نے جو عدالت نے حکم کل دیا ہے کہ آج تک حلف آپ نے لینا ہے، اگر آپ اس کی انٹرپریٹیشن کرنا شروع کریں گے، وہ پرویز الہی ہوں، وہ راجہ بشارت ہوں، یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ ہاں البتہ وہ عدلیہ کے پاس جاتے ہیں، عدلیہ ریویو کرتی ہے، لیکن ابھی تو تفصیلی فیصلہ نہیں آیا۔ کس بنیاد پر آپ جائیں گے بھائی ریویو میں؟ ایک 8-8 آرڈر ہے اور کیٹیگریکل آرڈر ہے۔ آپ اگر رات 12 بجے تک حلف نہیں لیتے تو پھر عدلیہ خود نوٹس لے گی۔ میں کچھ نہیں کہتا، آپ تنقید کرتے رہیں، کوئی اور تنقید کرتا رہے، دنیا کے سارے وکیل جمع ہو جائیں، لیکن فیصلہ تو جج کا ہی ہوگا۔ وہ آرگو کر سکتے ہیں، فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے تو آپ کا کام ہے، اگر آپ رول آف لا میں یقین رکھتے ہیں، آئین میں یقین رکھتے ہیں، تو اس آئین نے یہ اختیار عدالت کو دیا ہے۔ الیکشن ہو گیا، آپ نے بائیکاٹ کر دیا تھا۔ آج آپ نے جو آپ کے اجلاس ہوا پنجاب اسمبلی کا، نو کانفیڈنس آپ نے موو کی تھی ڈپٹی اسپیکر کے پاس، کہاں ہے آپ کے پاس میجارٹی کہ ان کو سیٹ آؤٹ ووٹ آؤٹ کرتی؟ پھر آپ کے لوگ بھاگ گئے اور آپ نے پھر جناب علی اگلے مہینے تک اجلاس ملتوی کر دیا۔ آپ کے پاس نہیں ہے بھائی، سپورٹ نہیں ہے، آپ کی بات کی سنوائی نہیں ہو رہی، لیکن آپ ضد کر رہے ہیں، آپ گند ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ آئین اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جگہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ یہ جو آپ کی جسارت ہے، اس کا تو پھر آپ کو میرا خیال ہے نتیجہ بھگتنا پڑے۔ طاہر صاحب اسی بات کو میں کنٹینیو کروں گی، پھر میں فردوس صاحب سے ان کا جواب لوں گی۔ صدیق الفاق صاحب نے کہا جیسے کہ عدلیہ اس کا فیصلہ کر سکتی ہے، عدلیہ کا حکم ہے، لیکن یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے پرویز الہی صاحب نے آج بات کی ہے کہ عدلیہ کا کام ہی نہیں ہے، قانون سازی ان کو کرنی ہے، ان کو فیصلے کرنے تو وہ ہماری جگہ پہ آ کے بیٹھ جائیں۔ وہ تو یہ بات ماننے کو تیاری نہیں کہ ایسا کوئی الیکشن بھی ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سارا معاملہ غیر آئینی ہے اور بزدار ہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ بلا شبہ قانون بنانا جو ہے وہ عدلیہ کا کام نہیں ہے، لیکن قانون کی تشریح جیسا صدیق الفاروق صاحب نے بنایا وہ ان کا کام ہے۔ ان کی تشریح غلط ہو سکتی ہے، غلط فیصلے ہو سکتے ہیں، اس کے خلاف جیسے نقوی صاحب فرما رہے تھے کہ ریویو پٹیشن بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ریویو پٹیشن اس وقت قابل عمل ہوگی جب اس کے اوپر باقاعدہ عدالت اسٹے آرڈر دے۔ لیکن میرے خیال سے جو عدالتوں کا کام ہے وہ عدالتوں پہ چھوڑیں، جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں۔ میں تو اس پہ اب مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ مسلسل وہی بحث چلی جا رہی ہے۔ میں اپنے منسٹرز کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی کیوں ٹی وی دیکھتے ہو، اپنا کام کرو بیٹھ کے۔ آج بھی میں نے دن بھر جو ہے وہ اس پہ کام کیا ہے، اسلام کوڈ بین ریلوے لائن کنیکشن بنانے پہ سعد رفیق صاحب کو پورا خط لکھا ہے کہ جناب یہ اگر آپ کریں گے تو اس سے تھر کا کول جو ہے پورے ملک میں جا سکے گا۔ لیکن بہرحال ہمیں اپنا لیکن کام طاہر کرنا صاحب چاہیے۔ معاف کیجئے گا قطع کلامی کی بات تو کرنا پڑے گی نا، کیونکہ تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں سابق وزیر اعظم بشمول، وہ تو الزامات لگا رہے ہیں اداروں پہ مداخلت کے، وہ تو الزام لگا رہے ہیں الیکشن کمیشن پہ، وہ تو الزام لگا رہے ہیں عدلیہ پہ، وہ تو تمام تر نہیں تو اداروں پہ جانبداری کا الزام لگا رہے ہیں۔ دیکھیے میرے ایک پہلے سیکٹری تھے، وہ سارا کام دفتر کا چھوڑ کے جو میرے سیاسی مخالفین تھے وہ ان سے لڑتے رہتے تھے۔ میں نے کہا بھائی تم اپنا کام تو کرو، چھوڑو، اگر وہ کہتا ہے کوئی تو ٹھیک ہے، تھوڑی سی برداشت پیدا کرو۔ اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے لوگ سن رہے ہیں، ادارے بھی سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، وہ اپنا ویو خود بنائیں گے۔ آپ کے بارے میں جو رائے قائم ہوگی وہ آپ کے کام سے اور آپ کی خدمات سے ہوگی، اور بہت بڑے چیلنج سامنے ہیں، ایک ایک منٹ قیمتی ہے اور اس پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ لیکن اگر عدالتوں کے حکم کو نہیں مانا جاتا تو پھر اس سے کافی مسائل پیدا ہوں گے۔ جی فردوس صاحب، گفتگو آپ نے سنی، لیکن عدالتوں کے احکامات نہیں مانے جائیں گے تو اس سے کافی مسائل پیدا ہوں گے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں پہلی چیز صدیق الفاروق صاحب سے جی میرے خیال سے آئین بڑا کلیئرلی کہتا ہے
کہ گورنر کو ہٹانے کا اختیار صدر کے پاس ہے، اور صدر آئین یہ بھی کہتا ہے کہ صدر کو ایکٹ کرنا ہے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر، اس سے پہلے کہ صدیق صاحب یہ پوائنٹ آؤٹ کریں. لیکن شہباز شریف صاحب نے گورنر پنجاب کو ڈائریکٹلی ڈسمس کر دیا کہ آئین کو انہوں نے نہیں وائلیٹ کی. تاج بھائی بھی سن رہے ہیں، اگر میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں آئین کا وہ کہہ دیجئے. تو یہ جو آئین کی خلاف ورزی کی ہے شہباز شریف صاحب نے، اس کو ذرا کنڈیم کر دیں صدیق فاروق صاحب، اس سے کہ یہ آئین میں کہیں نہیں دکھا سکتے کہ یہ لکھا ہو. دوسری چیز جو ہے، یہ انٹرپریٹیشن آف لا جو ہے وہ صرف کام جوڈیشری کا نہیں ہے. انٹرپریٹیشن آف لا کا کام دانشوروں کا بھی ہے. کانسٹیٹیوشن، لا اینڈ کانسٹیٹیوشن بوتھ، بیکاز کانسٹیٹیوشن ہی سے لاز ڈرائیو ہو رہی ہیں. پہلا چیز ہے آپ نے کانسٹیٹیوشن بناتے ہیں اینڈ دین یو فریم لاز دیٹ شوڈ ناٹ وائلیٹ دا کانسٹیٹیوشن. اس کے اندر ایک آرٹیکل 63A ڈالا گیا. وہ آرٹیکل 63A ڈالنے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہارس ٹریڈنگ یا فلور کراسنگ جو ہے، اس کے قانون کو ذرا طاقتور کیا جائے اور انشور کیا جائے کہ یہ ایک اچھی پریکٹس نہیں ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں جو بھی قانون بنا رہے تھے ان کی نیت یہی تھی، اس لیے انہوں نے وہ ساری شکیں بنائی. اچھا، اس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو انٹرپریٹیشن پاکستان مسلم لیگ نواز اور انفارچونیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی آلسو از ڈوئنگ، وہ یہ ہے کہ جی پہلے وہ کرائم مرتکب کرے گا تب وہ ہوگی، اور جب تک وہ کرائم مرتکب نہیں ہوتا اس وقت تک نہیں ہو سکتا. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی صحیح طریقہ یہ ہے کہ لیٹ سے اسی اسمبلی کے نمبر لیتے ہیں، 178 لوگ پی ٹی آئی کے وزیر اعظم کو سپورٹ کر رہے تھے، یہی 21 لوگ ریزائن کر دیں تو کیا ہو جائے گی تعداد؟ 156. جب وہ 157 ہو جاتی ہے، 157 ہو جاتی ہے، اس وقت شہباز شریف صاحب ایز لیڈر آف دی اپوزیشن کھڑے ہوتے اور کہتے کہ پلیز ٹیک اے ووٹ آف کانفیڈنس، یو ہیو لاسٹ یور میجورٹی. اور اگر عمران خان صاحب نہیں لیتے تو وہ انہیں ریزائن کرنا پڑتا. یہ ہے وداؤٹ اس بات کا اندیشہ ہوئے ہوئے کہ کسی شخص نے رقوم لے کے لوٹا کریسی میں انڈلج کیا ہے. یہ میرا صدیق فاروق صاحب کا، تاج حیدر صاحب کا جب بھی اپنی لیڈرشپ سے یا پارٹی سے اختلاف ہوگا اور ہمارے ضمیر یہ کہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اس جماعت کے ساتھ نہیں رہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہونا چاہیے ایکسیپٹ دس: ریزائن فرام دا پارٹی، ریزائن فرام دا سیٹ جو پارٹی کی امانت ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ کریں. اگر یہ دونوں حضرات جو یہ بات سن رہے ہیں اس سے مجھ سے اختلاف رکھتے تو میں سننا ضرور چاہوں گا. جی میں تاج صاحب، جی 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 پہلی بات یہ ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن صدر اپنا وزیر اعظم کو یا وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کی تجویز دے سکتا ہے، مطالبہ کر سکتا ہے، حکم نہیں دے سکتا. حکم تو صدر دے گا یا گورنر دے گا، آئین میں یہ ہے. اب میرے بھائی جو ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب، انہوں نے باقی تو آئین کی ایک دو چیزیں جو ہیں وہ بتائیں، یہ ان کو میرے خیال میں بھول گیا ہے. صدر مملکت اگر کہے کہ میرے نزدیک وزیر اعظم صاحب آپ ہاؤس کا اعتماد ہو چکے ہیں، ووٹ آف کانفیڈنس لیں، تو پھر انہیں لینا پڑتا ہے یا ریزائن کرنا پڑے گا. اپوزیشن والے تو روز مطالبہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات جو ہے، شہباز شریف صاحب نے براہ راست ڈسمس نہیں کیا، انہوں نے صدر مملکت کو یہ ایڈوائس بھیجی اور یہ خبر چھپ گئی کہ انہوں نے برطرف کر دیا. پھر وزیر اعظم صاحب نے جب صدر مملکت سے ملاقات کی تو اس میں انہوں نے توجہ دلائی غلط کہ بات جناب کہہ رہے ہیں، میں نے اپنے کان سے سنا ہے. خود وزیر اعظم، سوری نے کہا، صدیق صاحب یہ سنیں نہ کریں.
सुने ना, उन्होंने ये कहा कि मैं अपने आईनी फराइज जानता हूं, 28 दिन तो है ना अभी मेरे पास, तो ये अलग बात है। लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा दूसरी बात कि इल्जामात लग रहे हैं। बात यह है मेरी जान, इल्जामात तो लगते हैं, बल्कि मुकदमात जो बनते हैं वो भी एलिगेशंस पर, एक्यूज्ड होता है, मुल्जिम होता है। जब तक साबित ना हो जाए सजा भी नहीं होती। सजा तो साबित तो करना पड़ेगा ना। आपने आर्टिकल 63A की बात की, ये आईन पाकिस्तान है। 63A से लेके आप इसको पूरे को पढ़ लें, 63A4 को पढ़े, सारा प्रोसेस जो अगर वो मनी बिल में वोट नहीं देता पार्टी पॉलिसी के मुताबिक, अगर वो एतमाद का वोट नहीं देता, अदम एतमाद का वोट जो है वो उसमें नहीं मानती, जी ये भी है, ये भी वही चीज है। 63A4 पढ़े आप निकाल के, आप उसमें 63A पढ़े ना, ओपनिंग पैरा, if the chairman of the party, if the chairman onus is on the chairman of the party, head of the party. मुदाखलत नहीं किया, मेरी बात सुन ले फिर आप अपनी बारी पे बात करें, अच्छा रहेगा। 63 अपना A4 में ये है कि जब वो अपना वोट इस्तेमाल कर देंगे और उनका रेफरेंस स्पीकर के पास आएगा, स्पीकर आगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजेगा, वो 1 महीने में फैसला सुनाएगा, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो डी सीट होगा, सीट उसकी चली जाएगी। अब अगर आप ये कहते हो कि नहीं जी फॉर लाइफ उसको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, इसका टाइटल डिस्क्वालिफिकेशन है लेकिन इसका अंजाम डी सीट होना है। ये पढ़ लें पूरा आर्टिकल, और ये आर्टिकल इतना आसान और इतना वाजे है कि एक मैट्रिक पास, जिसने अच्छे तरह से मैट्रिक पास किया हो, वो तालिब इल्म जो है वो इसको समझ सकता है। इसमें इबाम है ही नहीं सिरे से, किसी इंटरप्रिटेशन की भी जरूरत नहीं। ठीक, मैं तासर में चाहूंगी आप भी जरा इसकी वजाहत करते फिर मैं फिरदौस साहब। जो आइन है, ये जो चीफ मिनिस्टर का मामला है पंजाब में, जो 60-62% आबादी है, उसमें आप जो कुछ करना चाहते हैं मेरे भाई, वो इंशाल्लाह नहीं होगा। आप 1-2 दिन और लटका लेंगे, लेकिन आज अगर आप 12 बजे तक गवर्नर ने हल्फ ना लिया और खुद ही सुप्रीम कोर्ट बने बैठे रहे, तो मेरा ख्याल है फिर इसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और आइन की खिलाफ वर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सदर के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है और गवर्नर के खिलाफ भी कर सकती है। ठीक, जो भी आइन के खिलाफ वर्जी करे जी वो वज़ीर तासर आज़म के चुका। जी तासर। देखिए, मैं 63A पर मैंने वोट दिया है, यानी 63A पे जो वोटर थे सेनेट के अंदर, और उस पे वोट, उनमें मैं भी शामिल था। अच्छा, पार्टी का भी मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इस वक्त था, बीबी साहिबा हयात थी, और इस पे काफ़ी हमारी अंदरूनी बहस हुई, क्योंकि और उसका थोड़ा सा मैं आपको इशारा देना चाहता हूँ। जी, 2 चीज़ें थीं। एक तो ये कि हाँ, पार्टी के टिकट पे इलेक्ट हुआ है, लेकिन उसे उसके हल्के के अवाम ने इलेक्ट किया है, तो दोनों तरफ उसे देखना है कि पार्टी की क्या पॉलिसी है और हल्के के अवाम क्या चाहते हैं। ये डिबेट हुई हमारे यहाँ। दूसरी डिबेट ये हुई कि हाँ, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, और हॉर्स ट्रेडिंग होने वाली थी, यानी मुस्लिम लीग को तोड़ा जाने वाला था, ये खबरें थी हमारे पास। मुस्लिम लीग की हुकूमत थी और मुस्लिम लीग को तोड़ा जाने वाला था। पार्टी के कुछ दोस्त कहने लगे कि जी अगर आप इसे पास करते हैं तो मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट टूटने से बच जाएगी। मोहतरमा ने सीधी बात कही कि हम मुस्लिम लीग को बचाने या उसके लिए नहीं कर रहे, बल्कि कानून जो बन रहा है वो लॉन्ग टर्म बनेगा और मुल्की मफाद के अंदर हम ये कानून बनाएंगे और इसका असर है। लेकिन अगर मुस्लिम लीग को तोड़ा जाता है ऐवान सदर की वजह से और उसको माइनॉरिटी के अंदर किया जाता है, तो उसके नुकसानात जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे। अच्छा, अब ये कि ये तो 2 चीज़ें हो गई। फिर एक डिबेट ये हुई कि क्या हम पार्टी चेयरमैन को बिल्कुल डिक्टेटर बना रहे हैं कि वो मर्जी जो चाहे करे, और जो अवाम का मुंतखब नुमाइंदा है वो अपने ज़मीर के मुताबिक या जो कुछ भी वो सोच रहा है उसके मुताबिक वोट ना कर सके। तो ये एक बहस चली और उस बहस के नतीजे में ये हुआ कि हमने कहा कि इसके अंदर बैलेंस रखें। बैलेंस ये रखें कि अगर वो करता है तो ठीक है, उसको डिसीट किया जा सकता है और वो फिर से इलेक्शन लड़के जो है वो आ सकता है। ये फिर हमने गुंजाइश उसके अंदर रखी।
لیکن اس وقت جو صورتحال آ رہی تھی وہ یہ کہ ایک طرف ہر حلقے میں عوام کا احتجاج تھا، دوسرا یہ تھا کہ آئین شکنی ہو رہی تھی. تو کیا اگر پارٹی چیئرمین آئین کو توڑا ہے، کیا تو اس وقت عوام کا جو منتخب نمائندہ ہے اس کے بعد بھی وہ پارٹی ہیڈ کا حکم پہ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ پھر جس وقت یہ آیا معاملہ سمجھیے عدالتوں کا، فوجی عدالتوں کا، اس وقت میں سینٹ میں اس پہ بھی بڑی بحث چلی، اور اس میں یہ کہ بھئی کس حد تک ہم جا سکتے ہیں اور کہاں جا کے ہمیں رکنا ہے. تو اگر آئین شکنی ہو رہی ہے اور اگر عوام کا احتجاج ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ حق بجانب ہے کوئی بھی نمائندہ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دینے میں. یہ میرا ویو ہے کہ وہ، اور اگر اس کے نتیجے میں اسے ڈی سیٹ ہونا پڑتا ہے تو ٹھیک ہے، سزا مل گئی، لیکن وہ ضرور دیکھا جائے گا کہ کیا ریزنز تھیں کہ جس کی وجہ سے اس نے ایسا کیا. آپ میرا سب کے view. سبھی جی اور تاج میں حیدر صاحب کی بھی نہ صرف ووٹرز میں شامل ہوں بلکہ اس تمام ڈیبیٹ کے اندر، کیونکہ پارٹی کی جو کور کمیٹی تھی ان میں انفارمیشن سیکریٹری کی حیثیت سے میں شامل ہوں. ٹھیک. آپ نے بہت اچھا کیا. ایک جملہ میں عرض کروں، جی جی، اس شبین کے آپ بعد کے میں لیے فردوس بھی، صاحب. جی شمیم نقوی صاحب کے لیے بھی. یہ 63A(4) ہے، where the election commission confirms the declaration the member referred to in clause 1، جو یعنی ڈیفیکٹ کرے، shall cease to be a member of the house and his seat shall become vacant۔ اس کی سیٹ جو ہے ویکنٹ ہوگی، وہ ممبر نہیں رہے گا پارلیمنٹ کا اور اس کی سیٹ خالی ہو جائے گی جس پہ الیکشن کرائے جائیں گے. یہ ہے 63A(4)، یہ سزا ہے. جی اچھا جی، فردوس صاحب. اصل میں صدیق الفاروق صاحب پورے معاملے کے سمجھتے ہوئے بھی نہ سمجھ بن رہے ہیں. چل مسئلہ 63A کا یہ موو کس پہ کیا؟ نہیں ہے. نہیں ابھی آپ سن لیجئے نا، عارف نقی کو چھوڑ دیجئے یا وٹو کو چھوڑ دیجئے یا کسی کو بھی چھوڑ دیجئے، میں صرف آپ کو، میں جو بات کہہ رہا ہوں اس پہ ذرا غور سے سن لیں تو بہتر. سوکریٹک آئرنی. یہ 63A کن کے لیے موو کیا گیا؟ ان 21 حضرات کے خلاف موو کیا گیا جس کے اوپر یہ پارٹی کا چیئرمین اور اس پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی یہ الزام لگا رہی ہے کہ یہ حضرات جو ہیں انہی نے پارٹی کے یا ان اصولوں کی بنیاد کے اوپر ووٹ نہیں ڈال رہے، انہی نے اپنا ضمیر بیچا ہے عوض کچھ پیسوں کے، جس کی رقم 14 کروڑ سے لے کے 30 کروڑ کا ذکر آ رہا ہے. اور آرٹیکل 62(1)(f) جس کے تحت نواز شریف کو تاحیات نااہل کیا گیا ہے وہ کرپشن ہے. اور اگر اپنا ووٹ پیسے کے عوض بیچنا کرپشن نہیں ہے تو پھر اس سے بڑی کرپشن ایک لیجسلیٹر کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ رائے ہے نا آپ کی. جی، میں جب میرے چیئرمین کی اور میری پارٹی کی رائے اور ان ممبران کے لیے رائے جو میری پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آئین میں میں سب کچھ آرٹیکل 62(1)(f) کا جب ان پہ 63A کے تحت کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ٹی وی پہ آ کے کہہ دیا کہ ہم نے پارٹی چھوڑ دی اور ہم اس کے نہیں، ماضی میں بھی ثبوت دکھا رہے ہیں، وہ ثبوت بھی دکھا رہے ہیں کہ یوسف رضا جیلانی صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ چند MNAs کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی دکھائیں جو پشاور میں کام ہوا ہے. الیکشن کمیشن بھی خاموش رہتا ہے، اس وقت بھی سپریم کورٹ اور باقی کورٹ خاموش رہتے ہیں اور وہ کیسز چل رہے ہیں. اسی لیے انسسٹ کر رہے ہیں 63A کا فیصلہ کرو. اور جب وہ 63A کے اوپر آئے گا اور وہ ڈیفیکٹ کرنے کے اندر ہم 62(1)(f) کی بات کریں گے تو 62(1)(f) جو ہے ماضی میں تاحیات ڈسکوالیفیکیشن ہے، تو ہم سمجھتے ہیں وہ کورٹ فیصلہ کرے گا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے جرم کے لیے یہ اس سے کم سزا نہیں ہونی چاہیے کہ تاحیات سیاست سے ایسے لوگوں کو خارج کرتے. یہ تجویز ہے نا آپ کی. جو آپ کی تجویز آدمی اپنے ضمیر کو بیچے، جو پارلیمنٹ آدمی میں لائیں. اپنے ضمیر کو بیچے، اس کی اس سے کم سزا نہیں ہونی چاہیے، وہ چاہے کسی جماعت سے ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، چاہے PMLN کا ہو. اور میں پوری امید رکھتا ہوں کہ یہ دونوں پینلسٹ اتنے باضمیر ہیں تو ٹھیک ہے. کہ وہ میری اس بات سے کہیں گے کہ ہاں، جو شخص یہ کرائم کرے اس کے علاوہ اس کی سزا نہیں ہونی چاہیے. جن جو تناظر
تاج حیدر صاحب نے بیان کیا کہ اس لیے 63 انٹروڈیوس کیا تھا اور 62(1)(f) کی اس سے میں نہیں سمجھتا کہ میں تو بڑا اس ملک کو انفارچونیٹ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اسکروٹنی کا پروسیس نہیں ہے آرٹیکل 62-63 کا. اور جس طرح یہ آرٹیکل 62-63 اس وقت کانسٹیٹیوٹڈ ہے. ذرا ایک منٹ, آپ نے جو رائے مجھے دے رہے تھے اس رائے پہ خود بھی عمل کر لینا. میں بات مکمل کر لوں گا, آپ کی باری آئی ہے, آپ ضرور بولیے. میں تو نہیں, آپ نے مجھے ٹوک دیا تھا, میں رک گیا, مجبوراً مجھے آپ کو ٹوکنا پڑ رہا ہے. یہ آرٹیکل 62-63 کی جو شرائط ہے ایک مسلمان ہونے کی ناطے سے, اور جو شرائط ہے اس اسمبلی میں کتنے حضرات پورے اترتے ہیں, ہم سب کو ایک طریقے سے جھوٹ بولنے پہ مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ کے الیکشن میں خرچہ جو ہے وہ 10 لاکھ اور 15 لاکھ کا ہوا ہے. کیا لکھتے ہیں ہم؟ فرام مائی پاکٹ. خرچے کا نہیں لکھتے, الیکشن ایکسپینس کا. اپنے لیے جان کیسے چھڑائیے کہ جھوٹ نہیں بولوں. فرام مائی پاکٹ آئی ہیو ناٹ اسپینڈ مور دین دس مچ. آپ نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہوگا. یہ تو سینیٹر ہے اس لیے یہ بچ گئے, لیکن جو MNA MPA لڑتے ہیں اس وقت کوئی بتا دے کہ یہ سچ اسٹیٹمنٹ ہے کہ کوئی الیکشن, آج کل لوکل باڈی کے چیئرمین کا الیکشن نہیں ہوتا 10 لاکھ میں. کیا الیکشن کمیشن کو بیلنس نظر نہیں آتے؟ کیا ساری چیزیں نظر نہیں آتی؟ کیا آپ جو پارٹی اشتہارات دے رہی ہے اس کا ایکسپینس کینڈیڈیٹس کے اوپر جائے گا, جب پارٹی جو پیسے خرچ کرے گی وہ جائز ہے؟ کیا آرٹیکل 62-63 کی انٹرپریٹیشن کر رہی ہے الیکشن کمیشن؟ ہر الیکشن 1970 کا انکلوڈنگ, جو کہ سب سے غیر متنازع الیکشن کہلاتا ہے, کون سا الیکشن ہے جس کے اوپر اس قوم نے اور سینسس کے اوپر یہ نہیں کہا کہ یہ صحیح نہیں؟ اور آج ہم 1970 سے لے کے 2022 میں بیٹھے ہوئے, نہ ہم سینسس کرانے کا طریقے کے اوپر اتفاق کر سکتے جس کے ساری قوم تیار ہو جائے, نہ ہم ایسے صاف شفاف الیکشن کرانے میں. ہم تو 3.5 سال حکومت کی ہے. ٹھیک, جو پارٹیاں اس سے زیادہ رہ چکی ہیں وہ ایسے اصول کیوں نہیں بنا سکی کہ صاف شفاف الیکشن ہو؟ میں تاج صاحب کا موقف لے لوں. جی صدیق الرحمان صاحب, میں تاج یہ صاحب جو ہے ہر بار جو کہتے ہیں نا سلیکٹڈ, بھائی آپ مدت پوری ہونے دیتے, آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ اور جس پروسیس سے ہم سلیکٹڈ ہیں اس پروسیس سے آپ الیکٹڈ ہیں. واہ کیا معیار ہے. جی جی, کتنا میں شاندار معیار. میں تاج صاحب کا موقف لے لوں, پھر میں آپ کی طرف آگے وائنڈ اپ کروں گی. جی تاج صاحب. دیکھیے, ابھی 3 مہینے قبل میں نے اور میرے ساتھ محترم نیر بخاری صاحب سیکرٹری جنرل اور دوسرے سیکرٹری جنرل بابر صاحب شامل تھے, اور ہمارا وفد جو ہم نے رپورٹ بنائی تھی 2018 کے الیکشن میں, جو کہ فورنسک آڈٹ کے اوپر بنی تھی, اور مختلف جو ادارے تھے جس کے اندر اس کی رائے شامل تھی, وہ ہم نے پیش کی چیف الیکشن کمشنر صاحب کی خدمت میں. اب یہ کہ 2018 کے الیکشن ڈسپیوٹڈ تھے, پارلیمنٹ کی کمیٹی بھی بنی تھی, لیکن وہ پارلیمنٹ کی کمیٹی جو تھی وہ اس نے ہر چیز بلڈوز کی, ٹرم آف ریفرنس تک نہیں بن سکی. ہم نے ڈیپینڈ کیا, جو مین ہمارا وہ تھا فارم 45 کے اوپر. اور یہ میں اب بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, آپ کا بھی ایک چینل ہے, کہ کاؤنٹنگ کے وقت جو کچھ ہوا, جس طریقے سے پولنگ ایجنٹس کو نکالا گیا, وہ غیر قانونی تھا. اگر 78,471 فارم 45 میں سے صرف 128 ایسے ہیں کہ جن پہ ایجنٹ کے دستخطوں کے ساتھ کینڈیڈیٹ کا نام اور پارٹی کا نام دیا ہوا ہے, اور وہ دوسرے نہیں ملتے, الیکشن کمیشن جو اس وقت تھا اس نے فوراً کہا کہ نہیں صاحب, وہ ہارنے والے ہار دیکھ کے چلے گئے تھے, وہ جیتنے والے کہاں چلے گئے تھے. وہ تمام کی تمام ایویڈنس جو ہے وہ ہمارے پاس ہے, لیکن صرف اس وجہ سے کہ سسٹم چلتا رہے, ہم نے اپنے تحفظات کو بیان کرتے ہوئے, اور ہم نے تعاون کا ہاتھ بڑھایا. اسی طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نے بھی تعاون کا ہاتھ بڑھایا تاکہ سسٹم چلے, لیکن اس کے بعد دیگر مسائل پیدا ہوتے رہے. تو جس وقت ہم چیئرمین نے کہا کہ سلیکٹڈ ہے, تو ہم اس ایویڈنس کے اوپر کہہ رہے تھے, اور آپ بھی, آپ کی چینل بھی ہماری گواہ ہوگی کہ اگر آپ کی ٹیم کو کسی پولنگ اسٹیشن کے اندر داخل ہونے کی اجازت دی گئی
या गेट से ही भगा दिया गया मुसल्ह लोगों ने, और पूरे पाकिस्तान के अंदर यही सूरत हाल थी। 2018 का इलेक्शन एक इंतहाई मुतनाज़ इलेक्शन है जिसके अंदर तारीखी धांधली हुई थी, ठीक। और जिसकी रिपोर्ट हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की खिदमत में, अच्छा उन्होंने हमसे ये कहा कि देखिए हम एहतियात करेंगे कि आइंदा ऐसा ना हो। जी जनाब, जी आरटीएस वाले 2013 पे भी बोल दीजिएगा, वहां तो जुडिशरी इन्वॉल्व थी, जो वो जो कितना हमारी अच्छा हुआ था। जो हमारी रिपोर्ट है उसमें आरटीएस ने हमने कहा, आरटीएस को कहा है कि आरटीएस जो है वो बहाना बनाया गया था सिर्फ वक्त लेने के लिए, क्योंकि जो फॉर्म 45 हैं वो तो दस्ती तौर पे भी दिए जा सकते हैं, और ख़ास तौर से शहरी इलाकों में जहाँ कोई भी पोलिंग स्टेशन 5-4 किलोमीटर से ठीक। ज़्यादा नहीं होता रिटर्निंग ऑफिसर के, तो वो जी। तो 2013 में जो RTS जुडिशियल को- ऑफिसर्स जी। आरओ थे और उन्हीं ने जो जो काम किया वो भी सब रिकॉर्ड पे है। जी 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है, मैं उसको 13 बुनियाद बना के, नहीं 17 में जो इलेक्शन एक्ट इत्तेफाक राय से पास किया था पार्लियामेंट ने, उसकी बुनियाद पे वो रिपोर्ट बनी। ठीक। ठीक। सिद्दीक गुफार साहब, बस 1 मिनट या 1.5 मिनट है मेरे पास, ज्यादा टाइम नहीं, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। देखिए, जी मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ हूँ शमीम नकवी साहब से। एक तो ये टोपी मुझे ऐसी भेज दें ताकि मैं भी ऐसी अक्ल दानिश की बातें करनी शुरू कर दूं। तो इन्होंने वादा किया है, अब मैं देखता हूँ। आपके नहीं। पास सुलेमानी टोपी है, जरूरत नहीं है। दूसरी सिद्दीक दूसरी साहब, बात ये है इनके कि वालिद इन्होंने के एहसान है मेरे ऊपर झूठ जाती, बोलने पे मजबूर कर मैं दिया। रिकॉर्ड पे कर रहा हूं। अब मुझे ये बताइए कि पहले तो शमीम नकवी साहब इस्तीफा दें कि इन्होंने झूठ बोला, और जाए कोर्ट में ये इकरारी मुजरिम हो कि जी मैंने तो जेब से पैसे कम खर्च किए थे, बाकी तो मैंने जो स्टेटमेंट दिया मैं उस पर कायल हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन पे कम खर्च हुए हैं, ये वो इलेक्शन कमीशन का काम था। सॉरी आपकी, इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, टोपी के बगैर आपके गर्मी चढ़ी हुई है, टोपी पहन लेंगे तो बहुत ज्यादा चढ़ जाएगी। आपको बात ही नहीं समझ में आई जो मैंने कही। सरकार, आपको बात ही नहीं समझ में आ रही, मैं क्या करूं सिद्दीक साहब। मैंने ये कहा कि मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने ये कहा पहले आप स्टेटमेंट, आप मुझे झूठा डिक्लेयर करने से पहले मुझे डिफेंड करना है। मैंने ये कहा, मैंने स्टेटमेंट ये दिया कि मैंने अपनी जेब से 15 लाख से ज्यादा नहीं खर्च किए, जो कि मैं सही कह रहा हूँ, मैंने नहीं किए। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे इलेक्शन के ऊपर 15 लाख से ज्यादा नहीं खर्च हुए। अच्छा जी, चले ठीक है, दोनों चीजों में फर्क है। स्टैंड दोनों करेक्टेड। समझ में आ गया आपको फर्क? आपको पहले मुझसे क्या, आपको फर्क समझ में आया? आपको फर्क समझ में आ गया? साथ नहीं बैठे, मैंने झूठ नहीं बोला, मैं कैसे झूठ हो बोलने पे यकीन नहीं रखता। करते हैं जो नारा लगाते हैं कि कौम इकट्ठी बैठे और मसाइल हल करे। आपने तो कौम को तकसीम किया, तो इसलिए पहले जाके अपनी पार्टी चोरों और ईमानदारों में तकसीम होनी चाहिए। इकट्ठा चोरों को, डाकुओं को, टाइम ईमानदारों मजीद ईमानदारों होता को तो हम इस अपने प्रोग्राम को महफिल में बड़ा कंटिन्यू करते, बड़ा दिलचस्पी की तरफ जा रहा है प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त पड़े ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।